خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وقال تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال تعالى والفجر وليال عشر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے، 9 جولائی 2021۔ بھارت کے وقت کے اعتبار سے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے ہمارا لائیو کسی اہم عنوان پر، کسی اہم ٹاپک پر بات ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے۔ آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا بھر میں سنتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس سے ایک بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی یہ تمام چیزیں، دین کی باتیں کرنا، سننا، سنانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر کا، ثواب کا، انعام کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے بس میں اتنا ہی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خود بھی سنا کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، تو آپ دوسروں تک بھی اس بیان کو شیئر کر دیا کریں۔ آئیے آج کا جو اہم عنوان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ ابھی 2 دن کے بعد ذی الحجہ کا مقدس مہینہ، محترم مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں نا شروع کے، اور یہ جو 10 راتیں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والی راتیں ہیں، کتنے اہمیت والے دن ہیں کہ ان دنوں اور ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قرآن میں ایک آیت آپ نے سنا ہوگا، والفجر
وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ اللہ کہتا ہے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں اللہ کے یہاں یہ بڑی احترام والی راتیں ہیں, بڑے احترام والے دن ہیں. اور جیسے آج بھی میں نے جمعہ میں عیدگاہ میں جو جمعہ کا خطاب ہے اس میں تمام لوگوں کے سامنے اس پیغام کو رکھا کہ جیسے رمضان میں 1 کا 70 بھاؤ ہو جاتا ہے, اللہ بہت خوش ہوتا ہے. نفل کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ فرض کے برابر ثواب دیتا ہے, ایک فرض اگر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے. ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں, ان 10 راتوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, نیکیوں کے کام کرتا ہے, تو ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں بھی نیکیوں کا اجر یوں سمجھیے کہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ بڑے احترام والے دن ہیں, بڑی احترام والی راتیں ہیں. انہی دنوں میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ بندہ حج کرتا ہے. الحج اشہر معلومات. جی ہاں, اللہ نے قرآن میں کہا کہ حج کے بھی معلوم متعین مہینے ہیں. تو حج کا جو مہینہ ہے وہ بھی یہی مہینہ ہے جو ابھی 2 دن کے بعد شروع ہوگا, ذی الحجہ جسے کہا جاتا ہے, ذو الحجہ, حج والا مہینہ, حج والا مہینہ. تو حج بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے. اب ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی شعبان میں جا کر اگر وہی سارے کام کرے, وہی ساری عبادتیں کرے, وہی سارے اعمال کرے جو وہ حج کے موقع پر کرتا ہے, مگر رمضان میں جا کر اگر مکہ المکرمہ میں اور مینا اور عرفات میں جا کر وہ سارے کام کرے تو اسے حج کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. تو حج بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. جیسے اگر میں آئندہ کل کا آپ اگر سنیچر کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ نفل ہوگا, ثواب تو ملے گا, لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا. تو رمضان کا روزہ جو فرض ہے اس کا ایک الگ مقام ہے, اس کی ایک الگ اہمیت ہے. تو ایسے ہی ذی الحجہ کا مہینے میں حج بھی ہوتا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اللہ اتنا ناراض ہم لوگوں سے ہو چکا ہے کہ اس نے 2 سال سے اپنے کعبۃ اللہ کے دروازے, اپنے حرم کے دروازے بھی آج ہمارے لیے بند کر دیا ہے. اب وہاں پر جو حج ہوگا وہ ایک یوں سمجھے کہ وہیں کے لوگ رہیں گے اور حج کی جو یوں سمجھے کہ عبادت ہے وہ اس کو ادا کر لیں گے. لیکن اب بھارت کا کوئی نہیں جا سکتا, پاکستان کا کوئی نہیں جا سکتا, انڈونیشیا کا, بنگلہ دیش کا, نیپال کا, بنگال کا, امریکہ کا, لندن کا, جاپان کا, فرانس کا, دنیا کے کسی ملک سے اب کوئی جا نہیں سکتا. اب وہاں پر پابندی لگ گئی ہے اس خطرناک وبا کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اللہ کتنا ناراض ہے. جی ہاں, 2 سال سے حج بھی نہیں ہو رہا ہے. تب یہ حج کا مہینہ ہے. اب ایسے ہی ان دنوں میں 3 دن ایسے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. دوسرے عمل آدمی کرے گا, صدقہ ہے, خیرات ہے, سب کرے گا, لیکن ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. قربانی کے تعلق سے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے, یہ قربانی کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا, پوچھا یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے, کیا تاریخ ہے, کیا ہسٹری ہے, یہ قربانی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے روحانی, تمہارے نسلی مورث, تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول, عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے, کیا ثواب ہے, اللہ کیا دے گا, اس کا کیا انعام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جو اون والے جانور ہے جسے ہم دمبا کہتے ہیں یا مینڈا کہتے ہیں جن میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو صحابہ نے اور پوچھا کہ کیا وہ اون والے جانور کا بھی یہی حساب ہوگا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں، ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ دے گا۔ تو قربانی کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں جی، کہ ہر بال کے بدلے میں، اب آپ مینڈا کر رہے ہیں تو جناب مینڈے کے بال گن بھی نہیں سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ کتنے بال ہو گئے۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب نے صحابہ نے پوچھا حضور وہ جو اون والا جانور ہوتا ہے یعنی مینڈا وغیرہ، کیا اس میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کی عوض ایک نیکی ملے گی۔ جی، صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تب اس پہ تھوڑی سی ہسٹری بھی مل گئی۔ تو میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قربانی کیا ہے اور اللہ کو کتنی پسند ہے، اس لیے کہ آج کا ہمارا عنوان ہی ہے اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ تو قربانی تو اللہ کو بہت پیاری ہے جناب، قربانی کی تفصیل پھر کروں گا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیسے نبی صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا، تو کہا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو جناب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے اللہ نے بھی اپنی کتاب میں ابراہیم اور اسماعیل کے قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے ایک بڑے نیک بندے تھے ابراہیم، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے اتنا قریب کیا اور اللہ ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ ہم انہیں کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست، اللہ کے یار، اللہ کے جگری دوست، اللہ کے یار۔ تو میں نے آج جمعہ میں بھی کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، اور ان کے بیٹے معصوم اسماعیل، ان کو لقب کیا دیا تھا؟ ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح ہونے والے۔ اور یہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے۔ یہ قربانی یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، کہ انہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر ایک لوتے ایک لال کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ کو حضرت حاجرہ کی بھی بہت ساری ادائیں پسند آئی، جس میں یہ بھی ایک ادا ہے قربانی۔ حضرت اسماعیل معصوم چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں اور وہ بھی قربان ہونے کے لیے اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کو اسماعیل کی ادا بڑی پسند آئی، اور اسماعیل کو ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ذبح ہونے والے۔ اور ابراہیم جن کو بڑی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اور اس کو بھی کہہ دیا کہ ابراہیم اپنے اس پسندیدہ چیز کو، محبوب بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ تو قربانی یہ ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، اور ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر قیامت تک آنے والے صاحب مال انسانوں پر اللہ نے قربانی کو واجب کر دیا۔ اب ہلکی سی جھلک میں تھوڑی سی جھلک بتا دیتا ہوں کہ قربانی کا تھوڑا سا واقعہ کیا ہے، کیونکہ اگر صرف وہ ابراہیم کی زندگی بیان کروں تو مسئلہ ٹائم ختم ہو جائے گا، تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا، دوست کہا۔ اور میں نے جمعہ کے آج کے بیان میں بھی یہ کہا کہ یاد رکھو اللہ خلیل ایسے نہیں بناتا ہے، دوست اللہ ایسے نہیں بناتا ہے، بلکہ اللہ ہر طرح سے آزماتا ہے، ٹھونک بجا کر دیکھتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی سے دوستی کریں، دنیا میں اگر کسی سے تھوڑا سا رشتہ کرنے والے ہیں تو ہم ہر طرح سے چیک کرتے ہیں، اور اگر رشتہ کرنا ہے جناب تو باہر سے معلوم کر لیتے کہ ہے کیا رشتے کے لائق، ہے کیا قریب کرنے کے لائق، ہے کیا دوست بنانے کے لائق، ہے کیا پارٹنر بنانے کے لائق۔ تو جب اللہ کسی کو دوست بنائے تو پھر اللہ تو اپنے اعتبار سے آزمائے گا نا۔ تو یاد رکھو تاریخ ملتی ہے کہ ابراہیم کو جب اللہ نے خلیل، اپنا یار، اپنا دوست بنایا تو ایسے نہیں، بلکہ ابراہیم کو اتنا آزمایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے بیان میں کہا
کہ ابراہیم کو خلیل بنایا تو اللہ نے بچپن سے ہی آزما لیا کہ ابراہیم کی آزمائش پیدا ہوتے ہی ابراہیم کی آزمائش شروع ہو گئی کہ ابراہیم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا, ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جو اس زمانے میں بتوں کا ہول سیلر گھرانہ تھا, ڈیلر تھے, ہول سیلر تھے, ریٹیلر تھے. ان کے گھر ہی میں, ان کے خاندان ہی میں بت بنائے جاتے تھے, مورتیاں بنائی جاتی تھی اور مورتیوں کو پوجا جاتا تھا اور مورتیوں کو انہی کے گھرانے والے بنا کر بیچتے تھے, ہول سیلر تھے. تو اب بتاؤ کتنی بڑی آزمائش ابراہیم کی کہ بھیا ایسے گھرانے میں اللہ نے پیدا کر دیا جو پورا کے پورا گھرانہ کفر میں ڈوبا ہوا ہے, شرک میں ڈوبا ہوا ہے اور خود بت بناتا ہے اور بت بیچتا ہے. ابراہیم کی بچپن سے یہ آزمائش. ابراہیم نے بچپن ہی میں اللہ 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 کی توحید کا پیغام لوگوں کو دیا اور اپنے پورے گھرانے کو سمجھاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو, ہے نا, مٹی لیتے ہو, گارا لیتے ہو اور پھر پانی بھی نالیا کا رہتا, کیسا کیسا پانی رہتا ہے. اب آپ دیکھو جب کمہار جب کوئی چیز بناتا ہے, مورتی بھی اگر بناتا ہے تو بہت اہتمام سے تھوڑی بناتا ہے کہ اس پہ زمزم کا پانی ڈالے نا, نالیا کا پانی بھی رہتا ہے, گندا پانی بھی رہتا ہے, ناپاک پانی بھی رہتا ہے, گارا کیسا رہتا ہے. پھر ابراہیم سمجھا دیکھیے کیا ہے, تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو, پھر ان کو پوچھتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, ان کو اپنا درد سناتے ہو, ان کو اپنا دکھڑا سناتے ہو. یہ سن نہیں سکتے, یہ بول نہیں سکتے, یہ سمجھ نہیں سکتے, کیا کریں گے. تم اپنے ہاتھ سے ان کو بنا رہے ہو اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو تم خدا بنا لے رہے ہو. تو ابراہیم بہت سمجھاتے. آخر پھر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ ابراہیم نے سمجھانے کا نرالا انداز میں نکالا اور پھر ایک مرتبہ سارے خداؤں کو, کسی کا ہاتھ, کسی کی گردن, کسی کا پاؤں, کسی کا کچھ توڑ تاڑ کے رکھ دیا. اور جب وہ پوری قوم جو ہے وہ میلہ منانے کے لیے باہر جاتی تھی تو ابراہیم نے وہ جو ہال میں رکھے ہوئے تھے سینکڑوں مورتیاں, سینکڑوں خدا رکھے تھے. اور پھر عجیب چیز ہے, بارش کا خدا الگ, بیٹے دینے والا خدا الگ, دھندے پانی میں اگر پرابلم آ رہا تو اس کا خدا الگ, تو سب کے الگ الگ خدا ہے. تو ہنسی بھی آتی ہے, آج بھی انسان یہ کام کر رہا ہے, آج بھی انسان یہ کام کر رہا ہے. جی ہاں, بلکہ میں کیا کافروں کی بات کروں, ایمان والا بھی کر رہا ہے. کیوں بیٹے نہیں پیدا ہو رہے, بچے نہیں پیدا ہو رہے تو الگ باوا ہے اور مشہور ہو جاتی ہے باوا اس میں اسپیشل ہے, یہ باوا اس میں اسپیشل ہے, بچے نہیں ہو رہے تو یہ آنے گا, ہے نا. جیسے بیچ میں نکلے دیکھ چٹنی والے باوا, ناریل والے باوا, جھاڑا والے باوا, لنگی والے باوا, تو الگ الگ باوا رہتے ہیں. آج تو انسان نے, مسلمان نے, اہل, میں کیا غیروں کی بات کروں, کیا کافروں کی بات کروں. تو اس وقت بھی باقاعدہ جیسے آج الگ الگ, بارش نہیں ہو رہی تو اس کے پاس میں مسئلہ رکھو, بچے نہیں ہو رہے تو اس کو سناؤ, رزق میں مسئلہ آ رہا تو اس کو سناؤ, دھندا نہیں چل رہا اس کو سناؤ, دکان نہیں چل رہی اس کو سناؤ, کھیتی میں اگر مسئلہ آ رہا ہے, پرابلم آ رہا ہے, اس کو نہیں. تو ابراہیم قوم کو سمجھاتے تھے, نہیں مانتی تھی. آخر ابراہیم نے ایک دن جب پوری قوم باہر میلے میں گئی تھی تو ابراہیم نے وہ ہال میں جہاں سب رکھے تھے تو کلہاڑی بھی اور دھڑا دھڑ, کس کا ہاتھ, کس کا پیر, کس کے منہ, کس کی گردن, کس کا, جو توڑ تاڑ دیا. اور جب پوری قوم آئی دیکھا, اوہو خداؤں کا اتنا بیکار حال, اتنی بری استھتی, کس نے کیا اتنا بڑا دنگا, کس نے توڑا. تو آخر سب نے کہا کہ یہ کام تو صرف ابراہیم ہی کر سکتا ہے, ابراہیم ہی کر سکتا ہے. خیر ابراہیم کو لایا گیا تو ابراہیم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, وہیں پر چلتے جہاں پر یہ پرابلم ہوا ہے, جہاں پر توڑ تاڑ ہوئی ہے. اور ابراہیم آئے, پوری قوم ساتھ میں تھی. ابراہیم پوری قوم کے ساتھ میں ان بتوں سے پوچھ رہے, جس کی گردن ٹوٹی اس سے پوچھا, بھائی تیری گردن توڑا کس نے, تیرا پاؤں کس نے توڑا, تیرا ہاتھ کس نے توڑا. جب ایسے سوالات وہ مورتیوں سے کرنے لگے تو قوم بھڑک گئی اور قوم خود کہنے لگی, ابراہیم بیوقوف سمجھتے ہیں ہم کو, باولا سمجھتے ہیں ہم کو, یہ سن نہیں سکتے, ان سے پوچھ رہا ہے, یہ بول نہیں سکتے, ان سے کہہ رہا ہے, پوچھا ہے. تو ابراہیم نے کہا, میں یہی تو تم کو سمجھا رہا ہوں کہ جو سن نہیں سکتے ان کو سناتے کیوں ہو, جو بول نہیں سکتے ان سے بات کرتے کیوں ہو, ان کو دکھڑا سناتے کیوں ہو. تو خیر لمبا چوڑا واقعہ ہے. پھر ابراہیم کی آزمائش یہ ہوئی کہ پھر اس پر سزا یہ ملی ابراہیم کے لیے کہ آگ خطرناک تیار کی گئی اور پھر اس آگ میں باقاعدہ ابراہیم کو, لمبا چوڑا واقعہ, ابراہیم کو ڈالا گیا. اور ابراہیم اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے جبکہ اس وقت وہ بچے تھے. اللہ نے پھر ابراہیم کو جیسی آگ میں ڈالا گیا تو پھر اللہ نے اس آگ کو حکم دیا. قرآن میں آیت ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا آگ سے, اے آگ کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے, وہ سلامن, اور سلامتی ہو جا. ابراہیم اس آگ میں
بچے ہیں ایسا کھیل رہے ہیں اور ابراہیم کہتے ہیں ایسا مزہ آیا کہ کسی باغیچے میں بھی ایسا مزہ نہیں آیا ہوگا، آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو ابراہیم کو بہت طرح سے اللہ نے آزمایا، اللہ ہی نے امتحان لیا، بہت طرح سے آزمایا اور ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا، جو میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کہ آج بھی کچھ بھی حالات آ جائے، اگر آج بھی ہم ہمارے باپ ابراہیم کے جیسا ایمان بنائیں تو پھر ہر حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، نمرود جیسے بادشاہوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، فرعون جیسے ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، قارون جیسے ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو جو ابھی ہے یہ قارون اور فرعون سے بھی ڈینجر نہیں ہے، وہ تو بہت ڈینجر تھے، ایک سے ایک تھے، رتی مہارتی تھے۔ جی ہاں، یہ تو بیچاروں کو تھوڑا سیکولر بھی رہنا پڑتا ہے، یہ تو ڈائریکٹ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے ابراہیم کو آزماتے پھر اللہ نے بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، اب اللہ بار بار مانگتے تھے، قرآن میں ان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ نے آخری بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اب وہ بیٹا جب دے دیا اللہ نے اور وہ جب بڑا ہونے لگا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، قرآن میں یہ تذکرہ ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ اسماعیل، وہ ابراہیم کا لخت جگر نور نظر ایکلوتا لال، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ اسماعیل جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو اب اللہ نے پھر آزمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ آ رہی ہے، جبکہ یہ تو میرا یار ہے، یہ تو میرا خلیل ہے، یہ تو میرا جگری ہے نا؟ اور قرآن نے کہا کہ جب دوڑنے کی عمر ہوئی تو اللہ نے پھر آزمایا، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، جب چھوٹا بچہ رہتا ہے تو اتنی زیادہ محبت نہیں رہتی، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا، دوڑنے کی عمر کو ہوتا ہے تو پھر محبت بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان کے سپنے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جب بڑا ہونے لگا، ڈاکٹر بناؤں گا، MBBS کراؤں گا، انجینئر بناؤں گا، جج بناؤں گا، IPS بناؤں گا، کلیکٹر بناؤں گا، اور خلاصہ یہ کہ نوٹا چھاپنے کی مشین بناؤں گا، تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے نا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے۔ اب اللہ نے اپنے یار کو آزمایا کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دے دیا، ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ اللہ نے خواب میں حکم دیا، خواب میں دکھایا کہ ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ جی ہاں، اب حکم ہوا وہ بھی خواب میں، اشارہ ہوا وہ بھی خواب میں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ خواب میں دکھایا گیا، اب جناب اب سب سے زیادہ چہیتی چیز تو وہ تو خیر لمبا واقعہ ہے کہ پھر ابراہیم نے اونٹ ذبح کی، پھر خواب آیا نہیں، پھر اونٹ ذبح کیے، پھر خواب آیا نہیں، اپنی چہیتی چیز۔ آخر ابراہیم سمجھ گئے کہ بھیا چہیتی اور لاڈلی چیز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسماعیل، میرا نور نظر لگتے جگر، اللہ شاید اسی کو مانگ رہا ہے۔ جی ہاں، اب اسماعیل کے پاس ابراہیم آتے ہیں، باپ آتے ہیں، اور قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کہا، میں آپ کو قربانی کی تھوڑی ہسٹری سنا رہا ہوں۔ اب قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کہا کہ ابراہیم بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری قربانی کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتا تیرا کیا کہنا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے۔ میں نے جمعہ بھی ہنستے کہا کہ خواب میں دیکھا، ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بیٹا میں ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا۔ اب بیٹا جو ہے، بیٹے نے کیا پیارا جواب دیا، آہا، وہ بھی قرآن میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے اگر بچہ رہتا تو ہم بولتے بابا او بڑے میاں یہ خواب ہے، ایسے بولے باتیں مت کرو، خواب میں تو کچھ بھی دکھتے رہتا، خواب میں تو
कुछ भी दिखते रहता है, बाबा ये ख्वाब है, ये ऐसी बाउली बातें मत करो, मेरे को काट रहे, ये कौन सी बात हो गई। लेकिन नहीं, वो भी नबी के बेटे थे और वो भी इस्माइल थे, वो भी अल्लाह के लाडले थे और वो इतने बड़े नबी बने हैं कि उनकी नस्ल में फिर आखिरी नबी महबूब खुदा और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था। तो इस्माइल भी कोई मामूली नहीं। अब इस्माइल की जबान से जवाब क्या निकलेगा आप समझ सकते हैं। तो इस्माइल ने भी बाप को जवाब दिया, छोटे बच्चे बाप को जवाब दिया। क्या कहा, कुरान कहता है या अबती, इस्माइल ने कहा ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ओ मेरे अब्बा, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उसको जरूर करिए, पूरा करिए, मुझे ज़बा करिए, मेरी कुर्बानी करिए, अल्लाह के नाम पर मुझे ज़बा करिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा हुजूर आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। आहा, लाडले में जवाब दिया। इसलिए इकबाल ने कहा कि वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, किसने ये आदाब किसने सिखाया कि एक छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है, मकतब का पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है कि अब्बा हुजूर जो आपका हुक्म दिया जा रहा है पूरा कीजिए। अब जनाब यह है कुर्बानी की हल्की सी हिस्ट्री। अब इस्माइल ने यह कह दिया, अब इब्राहिम ज़बा के लिए तैयार हो गए, ज़बा के लिए तैयार हो गए। हाजरा से कहा, बीवी से कहा, इस्माइल को नहलाओ, धुलाओ, खुशबू लगाओ, सजाओ, सवारो। अब माँ ने बेटे को अच्छे से सजा दिया, सवार दिया, खुशबू लगा दिया और फिर इब्राहिम पूरी तैयारी के साथ में छुरी वगैरह लेकर ज़बा करने के लिए चले। जरा सोचो क्या मंजर रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। ज़बा करने के लिए चल पड़े। जी हाँ, अब जैसी ज़बा करने के लिए चल पड़े तो फिर शैतान के पेट में दर्द नहीं होगा क्या? शैतान को तो मरोड़ होगा, ओ ये अगर इतना बड़ा काम करेगा तो अल्लाह इससे कितना खुश होगा, है ना। अब शैतान आ गया, बिल्कुल शैतान आ गया। सबसे पहले कहा आया हाजरा के पास, होम मिनिस्टर, क्योंकि चाबी वहीं से घूमती है। तब हाजरा के पास शैतान पहुंचा और बहकाने का स्टाइल, हाजरा तुझे मालूम है तेरे शौहर इब्राहिम ने तेरे लाल को कहां लेकर गया, इस्माइल को। हाँ, और फिर बहकाते कहने लगा, हाजरा वो घूमने फिरने नहीं गए, वो बागीचे में नहीं गए, वो गार्डन में नहीं गए, इस्माइल को घुमाने फिराने नहीं लेकर गए, उसको काटने लेकर गए, ज़बा करने लेकर गए। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं। हाजरा कहती है अल्लाह का हुक्म है। कहां अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि बेटे को काट दे, ज़बा कर दे, कुर्बानी कर दे। तो हाजरा कहती है अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह हमसे कुर्बानी मांग रहा है। बल्कि हाजरा बहकावे में नहीं आई, हाजरा तो अफसोस करने लगी कि इब्राहिम अगर तुम मुझे पहले से कह देते कि इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी है तो इब्राहिम में मेरे लख्ते जिगर नूर नजर को और अच्छे से तैयार करती, मैं भी साथ चलती। आज की औरतों के लिए यह पैगाम है, आज औरतें कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह के नाम पर ना आराम कुर्बान कर पाती है, ना औलाद को कुर्बान कर पाती है, ना कोई दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दे पाती है, ना माल कुर्बान कर पाती है, ज़कात नहीं दे पाती है। अगर अल्लाह ने सोना चांदी बदन पर पहना है, माल से मोहब्बत है, माल कुर्बान नहीं कर पाती। अल्लाह का हुक्म पर इब्राहिम लेकर गए हैं और बीवी हाजरा कहती है कि अगर मुझे पहले से इब्राहिम बता देते तो मैं खुद भी साथ में जाती और अल्लाह के हुक्म पर मैं भी अमल करती। इब्राहिम ज़बा करते तो मैं मेरे लाल के हाथ पकड़ कर रखती। तो क्या हाजरा की भी कुर्बानी आप देखिए, क्या क्या जज्बा होगा उस औरत में भी। और फिर यही नहीं, शॉर्ट में यारो वक्त ना काफी हो जाता है, कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में आता हूं। अब इब्राहिम ज़बा करने के लिए चले। अब रास्ते में हजरत इस्माइल को भी शैतान बहका रहा है। जी हाँ, 3 जगह पर शैतान बहकाने लगा। तो आज भी हजरत इस्माइल को जब जब शैतान ने बहका, तेरा बाप अरे बुढ़ा मारने ले जा रहा, हाथ में देख छुरी है खतरनाक, तेरा गला काटने वाला है बड़े मियां। क्यों? इस्माइल को बहका रहा है। अब इसको कमबख्त को क्या मालूम कि बेटा खुद कहता है कि अब्बा जो हुक्म हुआ है बिल्कुल करिए, आप मुझे तजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब इस्माइल ने उठाए और शैतान को पत्थर मारे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 मरतबा शैतान बहकाने के लिए आया तो तीनों जगह इस्माइल ने कंकर मारे
اب اسماعیل اس معصوم کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسماعیل کی اس اسٹائل اور اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے تو وہاں 3 جگہ جہاں شیطان نے بہکایا تھا اور اسماعیل نے شیطان کو کنکری ماری تھی، اللہ نے تمام حاجیوں پر اس کو ضروری کر دیا، اگر کوئی حاجی کنکری نہیں مارے گا 3 دن تک کہ وہ تینوں شیطانوں کو جہاں تینوں جگہ پر جہاں جا بہکایا تھا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اب لوگ جاتے ہیں باقاعدہ اس جگہ پر کنکری مارتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایک دم غصے میں مارتے ہیں، یہاں بہکایا تھا یا تو جوتے چپل بھی مار دیتے ہیں۔ وہ بیچ میں 3 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، بڑی ایک دم ایسا کر کے ڈم کر کے مار رہے تھے، تو نے بہلایا تھا۔ تو خیر اب وہ اسماعیل کو کی وہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی، آج حاجیوں کو ان تینوں جگہ پر کنکری مارنا پڑتا ہے۔ خیر آگے آئیے، اب ذبح ہونے کے لیے لٹا رہے ہیں تو واقعات ملتے ہیں، ذبح ہونے کے لیے لٹا رہے ہیں تو بچہ خود کہتا ہے، اسماعیل وہ لال خود کہتے ہیں، ابا حضور آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر جو ہے وہ میرے چہرے پہ پڑے گی، آپ کی نظر اگر میرے چہرے پہ پڑے گی تو ابا حضور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری محبت آپ کے دل میں جاگ جائے اور آپ کو تھوڑا سا ذبح کرنے میں دیری نہ ہو جائے، دیری نہ۔ ابا حضور چہرے پر اپنے پٹی باندھ لو اور مجھے اوندھا لٹا دو، مجھے اوندھا لٹا دو۔ ویسے ہی کیا گیا۔ اب جناب کیا منظر رہا ہوگا، ذرا سوچو، ایک باپ اپنے لخت جگر کے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، ہاتھ میں چھری ہے اور جیسی پھر چھری گھماتے ہیں تو چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، چلتی نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد، مجھے آج تک کہ وہ اسٹائل یاد ہے میرے استاد مولانا نسیم الدین مفتاحی کی، مولانا ریاض الدین فاروقی صاحب کی، وہ سب اسٹائل مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ جب قربانی کا یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو ابراہیم وہ کہتے قربانی ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے، تو غصے میں ابراہیم نے چھری کو پٹک بھی دیا تو اللہ نے چھری کو زبان دی تو چھری کہنے لگی، ابراہیم ہم پر غصہ مت کرو، تم کو حکم ہے کاٹنے کا، تم کاٹ رہے ہو، مجھے حکم ہے نہیں کاٹنے کا، میں نہیں کاٹ رہی ہوں۔ دونوں بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر خیر اسماعیل پھر چھری کو تیز کرتے چلانے کی کوشش کرتے، سٹ کر کے پھر گردن کٹ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں پٹی کھول کر تو چھوٹا لال اسماعیل لخت جگر سائیڈ میں اور اس کی جگہ پر ایک جنت سے دمبا آ کر ذبح ہو گیا اور اللہ نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم او میرے یار تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، میں نے تجھے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے کہا، تو نے مان لیا، تیری یاری پر میں قربان۔ اللہ نے حکم دیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں۔ ہم نے جانور کو جنت سے لا کر ذبح کرا دیا، لیکن اب یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ پھر اللہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر جو صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اب اللہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر قربانی کو واجب کر دیا ہے۔ یہ ہے تھوڑی سی ہسٹری قربانی کی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں پر اللہ نے واجب کر دیا، اور پھر یہی نہیں، اللہ نے کہا کہ ان قربانی کے 3 دنوں میں مجھے قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ جی قربانی اللہ کو بہت پیاری ہے، اس لیے میں نے کہا آج کے عنوان رکھا کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی، اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ آئندہ ہفتے میں آپ کو قربانی کا مقصد بھی بتاؤں گا، اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور پوری دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں، آخر کیا چاہتا ہے اللہ، مسلمان سے کیا چاہتا ہے، قربانی کرنے والے ایمان والے سے کیا چاہتا ہے، وہ بھی میں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ لیکن آج میں نے صرف ایک بیک گراؤنڈ قربانی کا آپ کے سامنے رکھا کہ قربانی کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ یہ ایک اپنے لخت جگر نور نظر ایک لوتے ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کو ان کی ادائیں پسند آئی اور اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر قربانی کو واجب کر دیا۔ جی ہاں، اور قربانی کو اللہ نے شعائر اللہ بھی کہا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قربانی بھی۔ جیسے
صفا مروہ پہاڑی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی قربانی کو اللہ نے کہا، قربانی کو اللہ نے کہا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اللہ کہتا ہے کہ قربانی کے ان جانوروں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ تو یاد رکھو، اللہ نے قربانی کو شعائر اللہ کہا، اللہ نے اپنی نشانی بتایا قربانی کو، جیسے اللہ نے صفا اور مروہ کو نشانی بتایا، تو قربانی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی نشانیوں کا ہم سودا کریں گے؟ کیا اللہ کی اس اہم عبادت کے اعتبار سے ہم کمپرومائز کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی تو ہم پر واجب ہے تو قربانی کریں گے۔ اور یہ بھی ایک خاص بات ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں کے سنویدھان میں خاص طور سے ہمیں اپنا یہ رائٹ سنویدھان نے بھی دیا ہے، ہمارے ملک کے قانون نے بھی دیا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر دھرم والے کو اپنے اپنے دھرم کی ضروری چیزوں پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ سنویدھان نے اجازت دی ہے۔ تو یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پولیس، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا سنویدھانک حق ہے۔ قربانی ہر اہل ایمان پر جو صاحب مال ہو واجب ہے، قربانی ہوگی۔ اب اگر کوئی کورونا کی آڑ میں اگر ہم کو یہ کہے کہ علامتی قربانی کر لو، تو علامتی قربانی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں علامتی قربانی نہیں ہے کہ کاغذ پہ بکرا بنا کے بکرا زور سے کاٹ دو اس کو، اور آدھا کاغذ الگ آدھا کاغذ الگ، یا آٹے کا بیل بنا کر اس پر قربانی کر دو، یہ علامتی قربانی ہمارے تو پریکٹیکل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور قربانی جو ہے، اگر میں قربانی کے بارے میں اگر یہ کہوں تو شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ ان کے دونوں بیٹوں نے جب ایک عورت سے شادی کا معاملہ، کیونکہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو وہ پھر ان کے ہی پیٹ سے، حوا کے پیٹ سے جب لڑکی بھی پیدا ہوتی تھی، لڑکا بھی پیدا ہوتا تھا، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ میں رشتہ کر دیا جاتا تھا، لیکن ایک عورت جو ہے ایک کو پسند تھی، وہ چاہتا تھا کہ نہیں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اس سے ہی کروں گا، جبکہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ تو آخر پھر حابیل اور قابیل جو دونوں بھائی تھے ان میں اس کو لے کر جھگڑا ہوا، تو پھر اس وقت حکم ہوا کہ ٹھیک ہے تم قربانی پیش کر دو۔ اس زمانے میں ایسا تھا قربانی کا معاملہ کہ پہاڑ پر قربانی رکھ دینا پڑتی تھی، جو بھی قربانی رکھے جانور رکھے پہاڑ پر اونچی جگہ پر رکھ دینا پڑتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قبول کرنا ہے اس کو وہ کھا جاتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے قبول ہو گئی، یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لیا، تو ابا حضور آدم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہوگی۔ پھر وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ پھر قابیل نے نہیں مانا، آخر اپنے بھائی کا ہی قتل کر دیا۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ دنیا میں پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی، جھگڑے بھی آج دنیا میں عورتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں زیادہ تر، اس لیے کہتے ہیں جھگڑے کی تین بنیادیں، زر، زن، زمین ہے نا، پیسہ، زن یعنی عورت اور زمین، یہ تین چیزیں عام طور سے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ خیر، تو اب وہ قربانی پہلے ایسی ہوتی تھی ہے نا، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دور میں اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ بھائی پہاڑ پہ چل جاؤ، سب اپنے اپنے، جس نے بکرا کاٹا، جس نے دمبا کاٹا، جس نے بیل کاٹا، وہ رکھ دو، آسمان سے آ جائیں گی لے کے چل جائیں گی، تو جس کی لے کے چل گئی اس کی قبول ہو گئی۔ تو اگر ایسا رہتا تھا نا، یاد رکھو اللہ نے امت محمدی پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایسا نہیں رکھا، بلکہ قربانی کاٹتا بھی تو ہے کھاتا بھی تو ہے، گردے کلیجی کا ناشتہ، گردے کا ناشتہ، پھر پایوں کا ناشتہ، پھر 1 سال تک کے گوشت کی چٹنی، آہا ہا، تو کھاتا بھی تو ہے۔ اور اللہ نے پہلے قربانی کا سسٹم تھا کہ جو قربانی اللہ نے قبول کر لیا تو آسمان سے آگ آتی تھی، لے کے چلے جاتی تھی۔ اب مان لو میں نے قربانی کیا، محلے میں سب نے قربانی کی ہے، اور سمجھو کسی کی آسمان سے کسی کی آگ آئی اور کسی کی قربانی لے کے چل گئی اور میری نہیں لے کر گئی، تو پورے محلے میں مشہور ہو جائے گا۔ کیا مشہور ہے؟ مفتی عارف کی قربانی اللہ نے قبول ہی نہیں کرا، تو کتنی بڑی پول کھل جائے گی اپنی۔ تو اللہ نے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے عیب بھی چھپا کے رکھا کہ آج قبول ہو نہ ہو،
کھا پی تو لے بیٹا. پھر تو نے کیا نیت سے کرا تھا؟ دکھاوا کرا تھا, کیا کرا تھا؟ شان دکھایا تھا, پورے محلے میں جانور کو لے کے گھوما تھا اور بتانے کی کوشش کیا تھا کہ میرے جیسا یار کے جیسا تو جانور تو کس نے نہیں لایا. ہاں تو تو نے تیری کیا نیت تھی؟ ٹھیک ہے, یہاں تو فیصلہ نہیں ہوگا, وہ حشر کے میدان میں فیصلہ ہوگا. اگر یہاں فیصلہ ہو جاتا تھا تو اچھوں کی پول کھل جاتی تھی, ہے نا. اب مان لو اگر کسی کی آسمان سے آگ نہیں آئی اور اس کے جانور کو نہیں کھاتی تھی تو لوگ کیا بولتے تھے؟ میں پہلے بولتا تھا اس کو 2 نمبر کا ہے, آرام کا ہے, 2 نمبر کا ہے, اللہ کہاں سے قبول کرے گا. تو اچھوں کی پول کھل جاتی تھی. تو خیر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ چھپا کر رکھا. جی ہاں, لیکن یاد رکھو قربانی ہم مسلمانوں کے لیے مذہبی فریضہ ہے, یہ ایک پرسنل لا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور اسلام میں قربانی کی اہمیت ہے. اور قربانی یاد رکھو, میں تو ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ پوری ہسٹری پڑھو. قربانی کون سے دھرم میں نہیں ہے؟ یہودیوں میں بھی قربانی ہے, عیسائیوں میں بھی قربانی ہے, اور ہندوؤں میں بھی قربانی. اس کو وہ بلی کہتے ہیں, بلیدان کہتے ہیں. اور کچھ خاص خاص جگہ ہیں, مندر ہے, وہاں جا کر وہ جانوروں کو کاٹتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے. دیکھو برا مت لگنے دینا ہندو بھائیو, ہمارے یہاں تو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی رحم سکھایا گیا ہے, اور ہمیں کہا گیا ہے کہ چھری تیز رکھنا, ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا, اور چھری اتنی تیز رکھنا کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اور باقاعدہ کاٹنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر جلدی سے جانور جو ہے وہ پوری طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے گا, تڑپے گا نہیں. تو ہمارے یہاں تو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی باقاعدہ رحم سکھایا گیا ہے. لیکن برا مت لگنے دینا, ہم نے بلی کا دیکھے کہ آپ کے یہاں تو بس ایسے جانور کو لگا دیا گا اور ایک آدھا دم کر کے بڑا خنجر مارتا ہے, گردن دور جاتی ہے, جانور تڑپتا ہے, ایسا منظر ہوتا ہے کہ دیکھا بھی نہیں جاتا ہے. تو قربانی چاہے آپ اسے بلی کہے جو بھی کہے, لیکن ہر مذہب میں قربانی ہے. اب اسلام میں قربانی ہے اور اسے شاعر اللہ کہا گیا ہے, اور ابراہیم ہمارے باپ کی سنت ہے. تو یہ قربانی سے جو روکنے کی باتیں ہو رہی ہے نا. اچھا بعض تو ہم میں بھی پاگل ہے, زیادہ پڑھ لکھتے ہیں نا, سیکولر, زیادہ ہی سیکولر بن جاتے ہیں, ہے نا. وسیم رضوی جیسے کتوں کی تو کمی ہے نہیں ہمارے اس میں بھی. اب تو ہمارے اس میں بھی باقاعدہ پالتو کتے رکھے جا رہے ہیں. تو وسیم رضوی جیسا جب قرآن کی آیتوں کو یہ کرنے کا کہتا, تو ہمارے اس میں بھی کچھ پاگل ہے جو کہتے ہیں کیا فائدہ اتنے جانوروں کو, لاکھوں کروڑوں جانوروں کو کاٹنے کا. بتاؤں گا انشاءاللہ, اس کا بھی فائدہ بتاؤں گا, دنیا کے حساب سے بھی فائدہ بتاؤں گا. لیکن خیر اسلام نے قربانی کی اجازت دی ہے, اور قربانی ہر جگہ ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے, مثال کے طور پر, چلو بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جان لینا اچھی چیز نہیں ہے اور جانور میں جان ہے, تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو بہت اوریجنل شاکاہاری کہتے ہیں یا جان لینا پسند نہیں کرتے ہیں, تو کیا پھلوں میں جان نہیں ہے, سبزیوں میں جان نہیں ہے, پیڑ پودوں میں جان نہیں ہے؟ شتکریوں سے پوچھو, کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو جان کی بات کر رہے ہیں, ارے پودوں میں بھی مرد عورت رہتے ہیں, باقاعدہ مرد عورت کی طرح ان کا ملاپ کروایا جاتا ہے تو فصل اچھی آتی ہے. بے وقوف بنا رہے ہو. تو جان نہیں لینا, اتنی فکر ہے تو خارج کھائے کے واسطے ٹماٹے, سبزی, بیگن, ہے نا. تو یہ سب فالتو باتیں ہیں, یہ صرف ایک شرارت ہے. قربانی سے روکنے کی بات کرنا یہ محض ایک شرارت ہے. جیسے جانور میں جان ہے, ایسی ہر پیڑ پودا, پھل, سبزی سب میں جان ہے. تو جتنے شاکاری ہے وہ سن لیں کہ اگر اتنی پرواہ ہے تو بیٹا کھائی مت, سمجھ رہا. ارے اللہ نے انسان کو سب سے قیمتی مخلوق بنایا ہے, اور اللہ نے یہ ساری چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں. جی ہاں, اس کے لیے بنائی ہیں. ابھی کورونا نے دکھا دیا کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ شاکاہاری کہتے تھے. ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جب جان پر آ گئی نا, مرنے لگے ہیں, تو پھر جناب پھر چکن سوپ شروع ہو گیا. کہنے مت لگاؤ, پھر زیادہ بولوں گا تو مرچی لگیں, سمجھا. چکن سوپ شروع ہو گیا, انڈا شروع ہو گیا. پہلے انڈے کو جیو بولتے تھے نا, جیو, انڈا بھی کھا رہے ہیں آپ کیونکہ خود کی جان بچانا ہے. تو اللہ نے انسان کو سب سے قیمتی بنایا ہے, اور اللہ نے انسان کے لیے یہ ساری مخلوق کو بنایا, اس کی خدمت میں لگایا. اور یاد رکھو, بہت اچھی بات یاد آ گئی, جتنے جانور, مسلمانوں میں تم کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ جتنے جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں, یا جن جانوروں کی قربانی جائز ہے, کیونکہ کچھ جانوروں کی قربانی نہیں ہے,
नापाक जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के लिए भी अल्लाह ने जानवर फिक्स कर दिया कि कौन कौन से जानवर है। हर जानवर अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। तो जो जानवरों को अल्लाह ने कुर्बानी के लिए कबूल किया कि इन जानवरों की कुर्बानी होगी, आप प्रैक्टिकल देखो कि जो जानवर कुर्बानी में इस्तेमाल होते हैं अल्लाह ने उनमें बरकत भी कितनी रखी है। कि जैसे बकरी है मिसाल के तौर पर, तो वो 1 या 2 बच्चे देती है, लेकिन कभी आपने सुने क्या कि बकरों का शॉर्टेज हो गया, कुर्बानी में नहीं मिल रहे, है ना। तो जो जानवर अल्लाह ने कुर्बानी के लिए कबूल किया उनमें बरकत भी रखी है। तो इंसान भी, ईमान वाले भी सुन लो कि जो अपनी जान को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा, अपने खानदान को, अपनी औलाद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा, अल्लाह उसके खानदान में, उसके नस्लों में बरकत भी देगा, है ना। और जो जानवर देखो कुर्बानी के लिए जायज नहीं है ना, मिसाल के तौर पर खिंजीर है, नहीं है, कुत्ता है, कुर्बानी में नहीं है ना, बिल्ली है, कुर्बानी में नहीं है। अच्छा, ये तमाम जानवरों को देखो आप, ये एक एक साथ 10-10, 12-12 बच्चे जनते हैं, 10-10, 12-12 बच्चे जनते हैं, लेकिन इनकी तादाद नहीं दिखेगी ज्यादा आपको। जबकि बकरी, बैल, ये सब जितनी चीजें जो कुर्बानी में चलती है, ऊंट वगैरह, ये सब 1 या 2 ही बच्चे जनते हैं, लेकिन इनमें बरकत इतनी है कि रोजाना लाखों करोड़ों कटते हैं। जो बहुत ज्यादा बीफ से मना करते हैं ना, तो जहां जहां इनकी हुकूमत है, जैसे गोवा है, तो गोवा में इनकी हुकूमत है, तो गोवा में इनका आमदार, इनका खासदार, इनका पार्लियामेंट का मेंबर कहता है कि भाई बहनों, जो हमको जिताएगा हम उसके लिए अच्छे बीफ का इंतजाम करेंगे। तो साले मक्कारो, बेवकूफ बनाते हिंदुओं को भी। जहां तुम्हारी हुकूमत में जहां लोग बीफ खाते हैं तो वहां उनके लिए बीफ का इंतजाम कर रहे हो। और सबसे ज्यादा अभी अगर पोल खोलने पर मजबूर करोगे तो पोल खोल दूंगा सारी। सबसे ज्यादा कमाई तुमको बीफ से हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हो रही है, बीफ पार्सल कर रहे हो। तो मक्कारी मत करो, दगाबाजी मत करो, घटिया राजनीति मत करो, घटिया सियासत मत करो। मुल्क में अमन अमान को बना रहने दो। और मुल्क के संविधान ने जब कहा है कि हर एक को आजादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत है, तो किसी के धर्म में टांग मत अड़ाओ। जी हाँ, मक्कारी मत करो। तो खैर, कुर्बानी से रोकने की जितनी बातें होती है ये सिर्फ एक शरारत है, लेकिन मुसलमानों का भी काम है कि वो अल्लाह के फरीजे को, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप साहिब माल है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। और अब शॉर्ट में, अब 2 मिनट में आपको बता दूं कि साहिब निसाब किसको कहते हैं, जितना माल। तो एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर जरूरत से ज्यादा आपके पास 40-45 हजार रुपए का सामान है, माल है या पैसा है, जरूरत से ज्यादा, तो आप पर कुर्बानी भी वाजिब हो गई, ज़कात भी वाजिब हो गई। जरूरत से ज्यादा का मतलब समझते हैं आप? कई औरतें ऐसी है कि जिनके घर में शोकेस में 50-50 हजार रुपए के वो जो क्या बोलते उसको, क्या डिनर सेट वगैरह, 50-50 हजार रुपए के डिनर सेट, जो साल में कभी बाहर निकलते नहीं, कभी शो के वास्ते रहते, दिखाने के वास्ते। ओह माँ, ये भी है इनके पास में, ये भी है। फिर जब लोग आते देखते क्या भारी भारी डिनर सेट थे, क्या है, तो 50 हजार के तो डिनर सेट शो केस में पड़े हैं। तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये जरूरत में नहीं आते ना, तो भी आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई है। और कुर्बानी औरतों पर भी है, मर्दों पर भी है। जी हाँ जी। तो अब अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है तो आपको कुर्बानी करना है। अच्छा, बात लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मौलाना लॉकडाउन है और बड़ा मसला है ना, तो कुर्बानी कैसे करें, अभी ताकत भी नहीं है, और हाथ में 55 हजार का मोबाइल है, हाथ में 40 हजार का मोबाइल है, और क्या कह रहा है, ताकत नहीं है ना अपनी। तो यार वो इब्राहिम इस्माइल ने तो अपने आप को जुबा करने के लिए तैयार हो गए थे। कम से कम तुम अल्लाह के नाम पर जानवर तो जुबा करो, जानवर तो कुर्बान करो। और अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत रखी है, इसमें बड़ा सवाब रखा है। जी हाँ, इसलिए आखिर में फिर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ने इसमें बड़ा सवाब रखा है। और अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह के नबी ने कहा है, सवाब बताया है कि जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। अच्छा, ये भी याद रखो, हर एक पर, जैसे घर में 5 लोग हैं, 5 कमाते हैं और 5 के पास में माल है, तो 5 पर कुर्बानी वाजिब है। जब मैं छोटा था, हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, पहले घर में 1 बकरा कटा और लोग क्या एकदम धूम से बोलते थे, हमारे यहाँ कुर्बानी, हमारे यहाँ कुर्बानी, हमारे यहाँ कुर्बानी। अरे एक ही छुई वो, तेरे आप 5 कमा रहे और 5 के पास में माल है, तो जितनों के पास माल है सबके नाम की कुर्बानी होगी। और कुर्बानी कितनी आसान है, ठीक है ना भाई। तू बकरा इतना कीमती नहीं ले सकता, और ज्यादा कीमती लेना भी नहीं चाहिए, ये अल्लाह को पसंद भी नहीं है, दिखावा कर रहे हैं लोग।
10 लाख का बकरा, 5 लाख का बकरा, अल्लाह लिखा हुआ बकरा, मोहम्मद लिखा हुआ बकरा, ये सब फालतू बातें हैं। अभी मुझे एक फोन आया राजस्थान से, हमारे यहाँ बकरा है अल्लाह लिखा हुआ, मुफ्ती साहब आप आपके चैनल पर वीडियो डाल दो तो हमारे बकरे की कीमत और बढ़ जाएगी और हम आपको इतना पैसा भिजा देंगे। ये अल्लाह लिखा हुआ बकरा और मोहम्मद लिखा हुआ बकरा ये सब भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसके लाखों की कीमत में आप उसको लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी जब परसों से क्या करेंगे शाकिर भाई, हम लोग परसों से पूरे 10 दिन कुर्बानी के मसले बयान करेंगे। जैसे रमजान में अपन पूरे 30 दिन कुर्बानी के, तो 10 दिन अब जो है ना, परसों से 10 दिन कुर्बानी के अहम मसले बयान होंगे। कुर्बानी का जानवर कैसा होना, किसके नाम ये होना, कुर्बानी की दुआ है क्या है, कुर्बानी के मसले क्या है, बहुत अहम बात होगी इंशाअल्लाह 10 दिन तक के। तो आप रात में 10 बजे वो प्रोग्राम लाइव हुआ करेगा, रात में 10 बजे लाइव हुआ करेगा वो बयान, तो उसको आप जरूर सुनना, तो हम बताएंगे आपको। लेकिन खैर आइए बस इतनी ही बात कर आज की बात को खत्म करूंगा कि कुर्बानी, अगर अल्लाह ने आपको कुर्बानी के लायक बनाया है तो आपने खुश होना चाहिए कि मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने इस लायक बनाया है। कुर्बानी धूम से करो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को खुश करने के लिए करो। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को, हमारी सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह तमाम प्रॉब्लम और तमाम मसाइल को हल फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज़ अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। रब्बे दो जहां ये कुर्बानी का महीना आ रहा है, ये हज का महीना आ रहा है, मेरे मौला ये 10 रातें जो 10 दिन हैं बड़े कीमती है। मेरे मौला इन 10 दिनों की, 10 रातों की कदर करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। और मेरे मौला कुर्बानी खुशी के साथ, खुशी 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 मेरे मौला कुर्बानी करने की हमें तौफीक और हिम्मत नसीब फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत में तेरे खलील ने, तेरे यार ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे और बेटे को कुर्बान भी किया, तूने उनके कुर्बानी को कबूल किया और जन्नत से एक जानवर को भेज दिया। वो अदाएं तुझे बड़ी पसंद आई और क़यामत तक आने वाले इंसानों पर तूने साहिब माल पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने हमको माल दिया है। मेरे मौला हमें माल लुटाने की और तेरे नाम पर कुर्बानी करने की तौफीक और हिदायत भी नसीब फरमा। मेरे मौला हम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुर्बानी नहीं करते हैं या उनको माल खर्च होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरे मौला हम सबको हिदायत नसीब फरमा और कुर्बानी का जज्बा जो जज्बा तू चाहता है मेरे मौला वो जज्बा हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला हलाल रोजी नसीब फरमा और हराम लुक़मों से हम सब की हिफाजत फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा।